فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله پھر جب تم حج کی عبادت مکمل کر چکو تو اس طرح اللہ کا ذکر کرو فذکروا اللہ ایسے اللہ کا ذکر کرو کا ذکرکم آباءکم جیسے اپنے باپ اور دادا کا ذکر کرتے تھے او اشد ذکرا بلکہ اس سے بھی زیادہ کرو اس سے بھی زیادہ ذکر کرو فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو صرف دنیا مانگتے ہیں اور چونکہ پچھلی چند آیات سے حج کا ذکر چل رہا ہے تو یہاں پر بھی اللہ پاک نے حج کا ذکر فرمایا کہ جب تم حج کی عبادت مکمل کر چکو تو پھر تم اللہ کا ذکر اس طرح کرو جیسے اپنے باپ دادے کا ذکر کیا کرتے تھے او اشد ذکرا یا اس سے بھی زیادہ اصل میں زمانہ جاہلیت میں لوگ حج سے جب فارغ ہو جاتے تھے تو فارغ ہونے کے بعد وہ اپنے باپ اور اپنے دادا اور اپنے آبا و اجداد کی بڑائی بیان کرتے تھے ان کی شان بیان کرتے تھے اپنے آبا و اجداد کی اور اپنے آبا و اجداد کے کارناموں کا ذکر کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ فرمایا کہ حج سے فارغ ہونے کے بعد تم اپنے آبا و اجداد اپنے باپ اور دادے کی شان بیان کرنے کی بجائے اللہ کی کبریائی اور اس کی عظمتوں کا ذکر کرو اللہ کا ذکر کرو اللہ کی شان بیان کرو اللہ کی بزرگی بیان کرو اللہ کی تسبیح بیان کرو بجائے اس کے کہ تم اپنے باپ اور دادوں کا ذکر کرنا شروع کر دیتی ہو بلکہ اللہ پاک نے فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ ایسے اللہ کا ذکر کرو جیسے اپنے باپ اور دادے کا ذکر کرتے تھے دل و جان سے او اشد ذکرا بلکہ اس سے بھی زیادہ ایسے اللہ کا ذکر کرو کہ باپ اور دادے کا وہاں پر ذکر کی کیا بات ہے ایسے اللہ کا ذکر کرو جو ان سے تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ لوگ حج میں اپنے باپ اور اپنے دادے کا ذکر کرتے تھے جب حج کے لیے آتے تھے بعض لوگ کہتے میرا باپ لوگوں کو کھانا کھلاتا تھا حج کے دوران لوگوں کو یہ باتیں بتاتے بعض لوگ کہتے کہ میرا باپ ہر وقت تلوار کے اوپر میرے باپ کا ہاتھ ہوتا تھا بعض کہتے کہ میرے باپ نے تو اتنی گردنیں اڑائیں تو تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی تو اب آپ کو اس آیت کی شان نزول کا پتہ چل گیا کہ
کہ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُم، جب تم حج کی عبادت مکمل کر چکو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، بس اب اللہ کا ایسے ذکر کرو کہ ذکرکم آباءکم، جیسے تم اپنے باپ اور دادا کا ذکر کرتے تھے، او اشد ذکرا، بلکہ اس سے بھی زیادہ، فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، تو بعض لوگ ایسے ہیں جو صرف دنیا کا سوال کرتی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دنیا کو مانگتی ہیں، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ بھی نہیں ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، مگر بعض وہ بھی ہیں جو کہتی ہیں اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی اچھائی عطا فرما اور ہمیں آخرت میں بھی اچھائی عطا فرما، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ بعض وہ لوگ بھی ہیں، ایک تو وہ لوگ ہیں جو صرف دنیا مانگتی ہیں، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، ایک وہ لوگ ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ مولا دنیا میں بھی ہمارے لیے اچھائی اور آخرت میں بھی ہمارے لیے اچھائی عطا فرما، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ ایک وہ لوگ ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ تو اب دوزخ سے پناہ اور جنت کی طلب کی دعا کرنا کہ یا اللہ ہمیں دوزخ سے محفوظ فرما اور ہمیں جنت عطا فرما، یہ جو طریقہ ہے یہ انبیاء کرام اور صحابہ کرام کا ہے۔ انبیاء کرام جنت کو مانگتے آئے اور دوزخ سے محفوظ رہنے کی دعا کرتے آئے، اور یہی طریقہ آگے صحابہ کرام کا ہے، اور یہی طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی جنت کو حضور نے مانگا، دوزخ سے حضور نے دعا فرمائی کہ مجھے محفوظ رکھ، اور یہ انبیاء، صحابہ کرام اور اولیاء اللہ کا یہ طریقہ ہے۔ تو اس آیت سے اللہ تعالیٰ کی مراد یہ ہے کہ اے مسلمانوں، حج کی عبادت سے فارغ ہو کر زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرو، اور اللہ سے دنیا اور آخرت کی خیر مانگنے میں رغبت کرو، دنیا کی بھی خیر مانگو اور آخرت کی بھی خیر مانگو اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ سے بہت عاجزی اور بہت گڑ گڑا کر دعا کرو، اور خالص اللہ کی رضا کے لیے عبادت کرو، جو بھی عبادت کرتے ہو خالص اللہ کی رضا کے لیے، کہ اگر تمہاری عبادت کے اندر ایک ذرہ بھی یہ شائبہ پیدا ہو گیا کہ یہ دکھاوا کہ لوگ کہیں گے کہ میں بڑا عبادت گزار ہوں، لوگ کہیں گے کہ میں بڑا صاحب تقویٰ ہوں، لوگ کہیں گے میں بڑا تسبیح کرنے والا ہوں، تو یہ عبادت کسی کام کی بھی نہیں ہے، خالص اللہ کی رضا کے لیے۔ اور یہ دعا کرو کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی خیر عطا فرما اور آخرت میں بھی خیر عطا فرما، اور ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا، اور ان لوگوں کی طرح مت بنو جنہوں نے آخرت کے بدلے میں دنیا کو خریدا، جنہوں نے آخرت کے بدلے میں دنیا کی زندگی کو ترجیح دی
اور وہ صرف دنیا اور اس کی زینت کے لیے عمل کرتی ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ بڑے نیک لوگ ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے بھی صرف دنیا کے مال کا سوال کرتی ہیں کہ یا الہ العالمین ہمیں دنیا کا مال عطا فرما، تو ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اجر اور ثواب میں کوئی حصہ نہیں ہے، ان کے لیے صرف دنیا ہے، ان کے لیے آخرت کا کوئی حصہ نہیں ہے، آخرت کی کوئی چیز نہیں ہے، ان کے لیے صرف دنیا ہے، اور دنیا کے بعد جہنم کا عذاب ہے ان لوگوں کے لیے جن سے۔ تو ابو بکر بن عیاش بیان کرتے ہیں کہ حج سے فارغ ہو کر لوگ یہ دعا کرتے تھے، اے اللہ ہمیں اونٹ عطا فرما، ہمیں بکریاں چاہیے، ہمیں بکریاں عطا فرما، دولت مانگتے تھے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ لوگ ننگے ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے اور یہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں بارش ہم پر نازل فرما، دشمنوں پر ہمیں فتح عطا فرما۔ یعنی یہ وہ لوگ تھے جو اللہ کی بارگاہ میں دنیا کے علاوہ کوئی سوال ہی نہیں کرتے تھے، نہ بخشش کا، نہ مغفرت کا، نہ اللہ کی رضا کا، نہ اس کی جنت کا، نہ اس کی دوزخ کے عذاب سے پناہ کا، نہ اس کی نعمتوں کا۔ یہ صرف دنیا مانگتے تھے کہ بس ہمیں بکریاں دے دے، ہمیں اونٹ دے دے، ہمیں بارش دے دے، اور دولت مانگتے تھے۔ تو یہ وہ لوگ تھے جن کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے، اور ان کے لیے یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، ہم نے نہیں رکھا۔ یہ قرآن کریم ہے۔ مگر پھر ایک وہ بھی لوگ ہیں وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ، جو یہ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں اچھائی عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی اچھائی عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور ہمیں دوزخ کی عذاب سے جن سے وہ بچا۔ تو دنیا کی بھلائی سے مراد ہے عافیت، خیریت۔ دنیا کی بھلائی سے مراد دنیا کی اچھی چیزیں، نیک بیوی، فرما بردار اولاد، یا اللہ مجھے فرما بردار اولاد عطا فرما، مجھے نیک بیوی عطا فرما، علم عطا فرما، عبادت کی توفیق عطا فرما، پاکیزہ خیالات عطا فرما، رزق حلال عطا فرما، صحت عطا فرما، دشمنوں پر فتح عطا فرما، نیک لوگوں کی دوستی عطا فرما، نیک لوگوں کی رفاقت عطا فرما، نیک لوگوں کی سنگت عطا فرما، نیک لوگوں کی معیت عطا فرما، نیک لوگوں کی نشست عطا فرما، اسلام پر ثابت قدمی عطا فرما، یا اللہ خاتمہ بالایمان عطا فرما۔ یہ دنیا کی خیر ہے، یہ دنیا کی وہ بھلائیاں ہیں جس کا ذکر اللہ قرآن میں کر رہا ہے کہ ایک وہ لوگ ہیں جو دنیا کی بھی خیر مانگتے ہیں اور آخرت کی بھی خیر مانگتے ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جی۔ اور آخرت کی بھلائی سے مراد کہ وہ آخرت کی بھی بھلائی مانگتے ہیں
وہ کہتے جنت مانگتی ہیں کہ ہمیں جنت عطا فرما، برے حساب اور محشر کے خوف سے سلامتی عطا فرما جی، اور مولا کریم ہمیں جنت میں اپنا دیدار عطا فرما۔ اللہ کا دیدار تو ہے وہاں پر۔ تو چونکہ ذکر پچھلی چند آیات سے حج کا چل رہا ہے، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حج کی عبادتوں سے فارغ ہونے کے بعد اب اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ دنیا کی خیر کے لیے اور آخرت کی خیر کے لیے، اور اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرنا چاہیے، دوزخ سے پناہ طلب کرنی چاہیے، پناہ طلب کرنی چاہیے۔ اچھا، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ عبادت جو ہے وہ بے غرض کرنی چاہیے، بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے، بعض صوفیاء کا کہنا یہ ہے، بعض اولیاء کا کہنا بے غرض کرنی چاہیے، یعنی جنت کی طلب میں نہیں اور دوزخ سے پناہ کی دعا نہیں کرنی چاہیے۔ اب اس میں وہ لوگ بی بی رابعہ بصری کا ایک قول بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ میرے ایک ہاتھ میں پانی اور ایک ہاتھ میں وہ آگ لے کر جا رہی تھیں، بی بی رابعہ بصری۔ تو کسی نے پوچھا کہ اے رابعہ یہ کیا ہے؟ کہا لوگ جنت کی طلب اور دوزخ کے ڈر سے اللہ کی عبادت کرتی ہیں، جنت کے لالچ میں اور دوزخ کے ڈر سے اللہ کی عبادت کرتی ہیں۔ تو میں چاہتی ہوں کہ جنت کو آگ لگا دوں اور دوزخ کی آگ کو بجھا دوں، دوزخ کی آگ بجھا دوں اور جنت کو آگ لگا دوں جی، تاکہ نہ جنت کا شوق رہے اور نہ دوزخ کا خوف رہے، اور سب جو مخلوق ہے اللہ کے بندے ہیں وہ بغیر کسی غرض اور عوض کے اللہ کی عبادت کریں، نہ جنت کی غرض ہو نہ دوزخ کا خوف ہو، ایسی عبادت کریں۔ مگر علامہ سید ابو الفضل سید محمود آلوسی بغدادی حنفی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے منقول ہے، وہ کہتے ہیں کہ بعض صوفیاء ایسے ہوئے ہیں جنہوں نے، مگر وہ کہتے ہیں کہ وہ جعلی صوفیاء ہیں، وہ اصل صوفیاء نہیں، اور اگر وہ اصل صوفیاء میں سے ہیں تو پھر ان کے کہنے کے پیچھے کہ انہوں نے اس بات کو کس کانٹیکسٹ میں بیان کیا یا کس ان کا پرسپیکٹو کیا تھا، وہاں تک ہم نہیں پہنچ سکتے۔ ہاں، بظاہر جو چیز نظر آتی ہے اس کے اوپر جو وہ فرماتی ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت محض اس کی ذات کی وجہ سے کرتے ہیں، اور ہم اس سے کسی قسم کی غرض یا کسی عوض کی طلب نہیں رکھتے کہ ہم تیری عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ تو ہمیں جنت عطا فرما، ہم تیری عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ تو ہمیں دوزخ سے محفوظ فرما۔ تو وہ فرماتی ہیں کہ ان کا یہ جو قول ہے یہ جہالت کے قریب ہے، بلکہ کفر کے قریب ہے۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ کہ امام غزالی نے فرمایا کہ بغیر غرض کے کوئی کام کرنا، بغیر غرض کے کوئی کام کرنا، یہ صرف اور صرف اور صرف یہ اللہ کا خاصہ ہے، یہ اللہ کے ساتھ مخصوص ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں یہ صرف اللہ کے ساتھ مخصوص ہے،
جبکہ بعض علماء نے بھی یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کے افعال بھی کسی حکمت پر مبنی ہوتی ہیں، اللہ کے افعال بھی کسی حکمت پر، ان کے اندر بھی کوئی نہ کوئی حکمت چھپی ہوتی ہے، لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ اچھا خیر، جب اللہ کے افعال کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے تو پھر بندے کے جو افعال ہیں وہ بغیر کسی حکمت یا کسی غرض کے کیسی ہو سکتی ہیں؟ کوئی نہ تو کوئی تو غرض ہے نا بندے کی، مگر اصل چیز یہ ہے کہ امام غزالی فرماتی ہیں بغیر غرض کے کوئی کام کا کرنا جو ان سے یہ اللہ کے لیے خاص ہے، یہ اللہ ہی ہے جو بغیر غرض کے جو ان سے کام کرنا، یہ اللہ کے کاموں کا خاصہ ہے، انسانوں کی نہیں۔ مگر اچھا، تو بعض اوقات انسان کی توجہ محض اللہ کی رضا کی طرف ہوتی ہے، اور ایسے وقت میں اگر وہ جنت کے شوق اور دوزخ کے خوف سے ارریسپیکٹو قطع نظر کر کے صرف اس کی رضا کے لیے عبادت کرتا ہے، صرف اور صرف اس کی رضا کے لیے عبادت کرے، اس کی خوشنودی کے لیے عبادت کرتا ہے، تو یہ مقام جو ان سے ہے یہ بہت ہی اونچا مقام ہے۔ ٹھیک ہے، اس وقت ان اولیاء کی نظر اس جنت کے اوپر اور اس دوزخ کے اوپر نہیں ہوتی، وہ اللہ کی رضا کے اندر گم ہوتی ہے، مگر یہ مقام پھر بہت اوپر کا ہے، عام عقلیں اور دماغ یہاں پر نہیں رہ سکتے جو ان سے۔ تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اور دائمی رہائش کی جنتیں اور اللہ کی رضا ان سب سے زیادہ بڑی ہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، اگر ان اولیاء نے کہا کہ جنت اللہ کی رضا کے سامنے، اللہ کی رضا بہت اوپر ہے، تو لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو مخلص اور بلند ہمت جو لوگ ہیں وہ جنت کی طلب اور دوزخ سے پناہ کی دعا نہیں کرتے، مانا کہ وہ اللہ کی رضا میں ان کی توجہ نہ جنت کی طرف ہے نہ دوزخ کی طرف ہے، مگر ایسا نہیں ہے کہ وہ ٹھیک ہے اللہ کی رضا میں ان کی ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں ہے، مگر ایسا نہیں ہے کہ وہ جنت کی طلب کی دعا نہ کرتے ہوں اور دوزخ سے پناہ کی دعا نہ کرتے ہوں، جہنم کے عذاب سے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، کیوں؟ انبیاء کرام اور صحابہ کرام سے زیادہ مخلص اور بلند مقام کے اوپر اور کون ہوگا؟ تو جب انہوں نے جنت کی طلب کی دعا کی اور دوزخ سے پناہ کی طلب کی دعا کی، تو وہاں پر عام لوگوں کی حیثیت ہی کیا ہے کہ وہ یہ کہیں کہ ہمیں معاذ اللہ استغفر اللہ من ذلک، وہ یہ کہیں کہ ہمیں جنت نہیں چاہیے، ہمیں دوزخ کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ جب انبیاء اور صحابہ کرام جنت کا سوال کرتے رہے، اللہ سے جنت مانگتے رہے، دوزخ سے پناہ کی دعا کرتے رہے، تو ہماری اوقات کیا ہے وہاں پر عام انسانوں کی؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اور مجھے نعمت والی جنت کے مولا وارثوں کے اندر شامل کر دے۔
مجھے نعمتوں والی جنت کے وارثوں میں شامل کر دے۔ تو حضرت ابو ہریرہ بیان کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے پوچھا تم نماز میں کیا پڑھتی ہو؟ اس نے کہا تشہد پڑھنے کے بعد یا رسول اللہ میں اللہ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور دوزخ سے پناہ طلب کرتا ہوں، اور بخدا جتنی عمدگی سے آپ آہستہ آہستہ دعا کرتی ہیں یا معاذ آہستہ آہستہ دعا کرتی ہیں، میں ویسی دعا نہیں کر سکتا۔ تو آپ نے فرمایا ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں۔ اس بندے کو جب اس نے کہا نا کہ یا رسول اللہ میں جنت کا سوال کرتا ہوں اللہ سے نماز کے اندر تشہد کے بعد، میں اللہ سے جنت مانگتا ہوں اور دوزخ سے پناہ طلب کرتا ہوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میں بھی یہی دعا کرتا ہوں، میں بھی جنت کا سوال کرتا ہوں اور دوزخ سے پناہ طلب کرتا ہوں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے لیے سوال کر رہی ہیں، دعا کر رہی ہیں اور دوزخ سے پناہ کی دعا کر رہی ہیں، تو وہاں کوئی شخص خدا نخواست یہ کہے کہ جنت کی حیثیت کیا ہے، مجھے جنت نہیں چاہیے، تو میرا خیال ہے وہ بد نصیب اور بد قسمت انسان ہے۔ سنن ابو داؤد شریف کے اندر قتادہ نے حضرت انس سے سوال کیا کہ مجھے یہ بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون سی دعا بہت زیادہ مانگتے تھے؟ کون سی دعا؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا بہت زیادہ مانگتے تھے وہ یہ ہے، اے اللہ ہم کو دنیا کی خیر عطا فرما اور ہمیں آخرت کی خیر عطا فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو حضرت انس نے صحابہ کرام حضور کے متعلق کیا نہیں جانتے تھے؟ تقریباً سبھی کچھ تو جانتے تھے، حضور کی زندگی ان کے سامنے گزری تھی، مگر اس کے باوجود صحابہ کرام حضور کے حالات اور حضور کی زندگی کے واقعات سننے کے لیے اتنے حریص تھے، اتنی ان کے دلوں میں محبت تھی کہ وہ قریب کے قریب تر جو صحابہ کرام تھے وہ قریب سے قریب تر صحابہ کرام سے پوچھا کرتے تھے اچھا مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات بتاؤ، جب حضور بیٹھتے تھے تو کیسے بیٹھتے تھے، جب حضور اٹھتے تھے تو کیسے اٹھتے تھے، جب حضور بات کرتے تھے تو کیسی بات کرتے تھے۔ اور سب سے زیادہ باتیں بتانے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ۔ ہر صحابی کا اپنا اپنا درجہ ہے۔ ایک صحابی نے کہا ہم تجارت کرتے رہے اور ہم کھیتیاں تیار کرتے رہے، مگر ایک ابو ہریرہ تھا جو حضور کی دہلیز کے اوپر اپنا سر رکھے بیٹھا رہتا تھا۔ جس جگہ پر دہلیز کہتے ہیں جہاں پاؤں رکھ کر اندر داخل ہوا جاتا ہے، دروازے کی دہلیز جو سی ہے، ایک ابو ہریرہ تھا کہ جو دہلیز پر اپنا سر رکھ کر بیٹھا رہتا یا لیٹا رہتا تھا۔ سب سے زیادہ باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتانے والے وہ حضرت ابو ہریرہ تھے، جو بظاہر ایک بڑے سادے سے صحابی تھے،
کہیں سے پڑھے نہیں تھے، مگر پڑھانے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے محدث، سب سے زیادہ احادیث جو ہیں ان سے روایات کی گئیں، حضرت ابو ہریرہ سے جو ان سے مروی ہیں، نہ حضرت ابو بکر صدیق، نہ عمر فاروق، نہ حضرت عثمان غنی، نہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، نہ حضرت سلمان فارسی، نہ حضرت ابو ذر غفاری، نہ حضرت ابو ایوب انصاری، نہ حضرت ابو درداء، نہ حضرت بلال حبشی، نہ سعد بن ابی وقاص، نہ حضرت ابو سعید خدری، نہ حضرت ابی بن کعب، نہ حضرت عبداللہ بن مسعود۔ کیسے کیسے اجل بڑے صحابہ کرام موجود تھے۔ سب سے زیادہ حضور کی باتیں لکھنے والے، حضور کی باتیں اپنے سینے میں یاد رکھنے والے حضرت ابو ہریرہ تھے۔ خیر، بات کہاں سے کہاں چلی گئی۔ صحابہ کرام جنہوں نے حضور کی ساری زندگی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، پھر بھی جب آپس میں بھی بیٹھتے تھے تو دنیا کی بات نہیں کرتے تھے، آپس میں بیٹھ کر بھی صرف حضور کی بات کو سنتے تھے۔ یار ہمیں حضور کی بات تو سناؤ، حضور بیٹھتے وقت کیسے بات کرتے تھے؟ اچھا فلاں وقت میں حضور نے کیا بات کی، اس وقت حضور کی کیفیت کیا تھی، اس وقت حضور کے خد و خال کیسے تھے؟ تو صحابہ کرام ایک دوسرے کو حضور کی باتیں بتایا کرتے تھے۔ اصل ان کا ذکر اور ان کی عبادت اور ان کے اوراد یہ تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کرنا۔ تو قتادہ نے حضرت انس سے سوال کیا کہ اے انس، یہ تو بتاؤ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں پتہ ہے دعائیں تو اب درجنوں سینکڑوں حدیثوں کے اندر آئیں گے، اے انس مجھے یہ تو بتاؤ، تمہیں پتہ ہے کہ حضور، تم نے بھی حضور کے ساتھ بڑا وقت گزارا، حضور سب سے زیادہ دعا کون سی مانگتے تھے، تمہیں بتاؤ؟ تو حضرت انس نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا سب سے زیادہ مانگتے تھے وہ یہ ہے کہ اے اللہ ہمیں دنیا کی بھی خیر عطا فرما اور ہمیں آخرت کی بھی خیر عطا فرما، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔